الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال انه مجنون او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق ست تکریم واجب الاحترام عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وراول کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے. اور مجھے برادر ذکر حضرت علامہ سرفراز رضوی صاحب نے جن عناوین کے حوالے سے پابند کیا، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور بعد میں حضرت علامہ حسن رضا صاحب نے
جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک عنوان کو ساتھ ایڈ کر دیا، میں نے اس کو بھی اس میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، اور میرا اپنا جو دل کہہ رہا ہے میں نے اس کو بھی ساتھ میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت یہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے، اور بعض جو بہت زیادہ تیز دماغ مفکرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہر مذہب کا انسان اور ہر مذہب کا قائد اور رہنما اپنے مذہب کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس تیسری عالمی جنگ میں ایسی سرخ آندھیاں اٹھے گی اور ایسے سروں کو اچھالا جائے گا، اور لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ایسے ترسیں گے اور محتاج ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کو دیکھنے کے بعد تیسری عالمی جنگ کے نتائج کیا ہوں گے یہ ہر پڑھا لکھا انسان محسوس کر رہا ہے۔ ایسے حالات اور ایسے ماحول میں کوئی ڈر اور خوف کی بات کرنے کی بجائے، میں کوئی لڑائی جھگڑے اور فتنے کی بات کرنے کی بجائے، آزمائش کی بات کرنے کی بجائے، آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے تمام انسانوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک تیسری عالمی جنگ کا جو ہے وہ گویا کہ اعلان ہو چکا، بلکہ شروعات ہو چکی۔ ایسے طوفان میں جبکہ آپ محسوس کریں کہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے موقع پر ہتھیار اس قدر جو ہے وہ ترقی یافتہ نہ تھے، آج جس طریقے سے ہتھیار ترقی یافتہ ہیں، اب ایسے ماحول کے اندر وہ قوم جسے مسلمان کہتے ہیں، جن کا حال بیچاروں کا یہ ہے، جس طرح بکریاں اور جس طرح بھیڑیں بھولی بھالی ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں مسلم امہ ان بھیڑوں سے اور بکریوں سے زیادہ بھولے پن کا شکار ہے۔ میں ان کو جانور سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ بھولے پن کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بھولی ہے میری قوم، اللہ اکبر، اتنی بھولی کہ کسی کے شوبتے پر اللہ اکبر قربان ہو جا رہی ہے، اتنی بھولی کہ کسی کے خوف اور کسی کی دھمکی پر ڈھیر ہو جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں، نہ ان کے پاس نہ کوئی علم کا منصوبہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی مستقبل کا منصوبہ ہے، نہ ان کے پاس اپنی بیٹیوں کو کی آبرو بچانے کا منصوبہ ہے، نہ ان کے پاس آنے والے دور کے اندر جو حالات پیش آئیں گے ان سے نمٹنے کا منصوبہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ تباہ اور برباد ہوں گے تیسری عالمی جنگ میں، تو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن میرے پاس ایک ایسا نسخہ موجود ہے، نسخہ کیمیا موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایسی دولت موجود ہے، اگر آپ اس سے سرشار ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ قادری فقیر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میلاد کی اس محفل میں آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ کسی کے سر رہے یا نہ رہے لیکن تمہارے سر سلامت رہیں گے، کسی کی آبرو رہے نہ رہے تمہاری آبرو سلامت رہے گی، کسی کے گھر سلامت رہے نہ رہے تمہارے گھر سلامت رہیں گے، کسی کے بچے سلامت رہے نہ رہے تمہارے بچے سلامت رہیں گے۔ یاد رکھنا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تم ایک طرف رہو، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا، بس کام اتنا کرنا ہے، ایک کام کہ تم اللہ کے رسول کے قریب ان کے قدموں میں آ جاؤ، ان سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لو، اپنے باپ سے زیادہ ان کی محبت کو دل میں بسا لو، اپنی اولاد سے زیادہ ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو، اپنی اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، وطن سے زیادہ، حسن سے زیادہ، جمال سے زیادہ، کمال سے زیادہ، علم سے زیادہ، عبادت سے زیادہ، تقوی سے زیادہ، پرہیزگاری سے زیادہ، سب سے زیادہ ان کا عشق اپنے دلوں میں بسا لو۔ خدا کی
سچی دعوت ہے، آؤ ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں، آؤ ان سے عشق کریں۔ میں نے 2 جملے کہے، علم سے زیادہ، تقوی سے زیادہ، عبادت سے زیادہ۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال گزرا کہ عبادت سے زیادہ ان سے پیار کیسے کریں، توجہ فرمائیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال گزرا عبادت سے زیادہ ان سے پیار کیسے کریں۔ میں نے کہا اگر کتابوں میں مقام صحابہ لکھا نہ ہوتا تو یہ جملہ کہنے کی جسارت نہ کرتا کہ عبادت سے زیادہ ان سے محبت کریں، کیونکہ صحابہ بتا رہا ہے کہ کوئی سو رہا ہے اور کسی کی اصل جا رہی ہے، لیکن اصل والے نے اپنی اصل کو اس سونے والے پہ قربان کر دیا ہے۔ وہ قربان کرنے والا کوئی دیہات کا جاہل اور ان پڑھ نہیں تھا، وہ قربان کرنے والے کو باب مدینہ العلم سید السادات علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جس پہ قربان ہو رہی تھی اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو عظیم چیز ہے، عبادت سے بڑھ کر جان کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عبادت ان پہ قربان کرے، کوئی جان ان پہ قربان کرے۔ غار میں کوئی جان قربان اس طرح کر رہا ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے، ڈس رہا ہے، ڈس رہا ہے، اور کوئی جان قربان کر رہا ہے۔ حالانکہ مسئلہ ہے کہ اگر عبادت اور جان دونوں آمنے سامنے ہو تو عبادت توڑ کر جان بچائی جائے۔ عبادت والے نے عبادت قربان کی، جان قربان کرنے والے نے جان قربان کی۔ جس نے جان قربان کی اس کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جس نے قربان کی اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کا امام اس پورے قضیے کو، قصے کو، مقدمے کو اس طرح بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں، بلکہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ وراول والو، میں کوئی خطیب آدمی نہیں کہ آپ کو بار بار کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں۔ میلاد کی محفل آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نبی کے نام پہ بولنا جانتے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ جس کے ذکر پر اللہ بھی سبحان اللہ کہے، اس پر میری سنی قوم جس کو میں تیسری عالمی جنگ میں بچانے کی بات کر رہا ہوں وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ میں بار بار نہیں کہوں گا کیونکہ میں خطیب آدمی نہیں، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے جو خطبہ ہیں وہ کہتے ہیں، بھی علامہ سرفراز صاحب، علامہ حسن صاحب محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، مجھ پر گھڑوں گھڑوں پانی گر رہا تھا، یہ بزرگ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اس لیے چپ بیٹھا تھا کہ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دعا بن کر کے قبول ہوتی ہے۔ میں کچھ نہیں، میری اوقات کچھ نہیں، میرے بھائیوں میری حیثیت اتنی ہے، اگر یہ سر سے امامہ ہٹا کر اور بدن کا کرتا ہٹا کر اگر میں کسی چوراہے پر بیٹھ کے بھیک مانگوں تو میری صورت بھی ایسی نہیں کہ کوئی مجھے بھیک دے۔ اگر زمانہ عزت کر رہا ہے تو صرف نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہی اساسی عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی باتیں سنا سنا کر، اس کے سوا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اپنا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ منم سگے سگانے محمد رسول اللہ، بس اس سے بڑھ کر اپنا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ ان کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کے قبول کرے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ اکبر، امام اس کا بیان کرتے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اثر کیسے اعلیٰ خطر کی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، اثر کیسے اعلیٰ خطر کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اثر چھوڑ دے اس کے اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اتنی قیمتی ہے اثر،
صوفیاء کرام کہتے ہیں عصر کا وقت صوفیاء کے لیے شب قدر کا درجہ رکھتا ہے. جیسے لوگ شب قدر کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ وقت عصر کا صوفیاء کے نزدیک شب قدر کا درجہ رکھتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں ہمارے لیے عصر کا وقت عید سے کم نہیں ہوتا، عید سے کم نہیں ہوتا، وہ عصر ہے. ارے جب صوفیاء اتنی قدر کرتے ہیں تو سید الصوفیاء جس کے قدموں سے تصوف کی خیرات ملا کرتی ہے، اس علی کے نزدیک عصر کتنی اہمیتوں کی حامل ہوگی. لیکن قربان کر دیا. میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے. یہی امام احمد رضا کی ندرت ہے. وہ جو بات کرتے اس لہجے میں کرتے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور مسلک اپنا یہ سامنے آتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل رسول بندگی استاد ور کی ہے. اصل رسول بندگی استاد ور کی ہے. اب بتاؤ مجھے، میں نے کہا تیسری عالمی جنگ، توجہ کرنا، کتنے بھی دشمن آ جائیں تم محفوظ رہو گے، شرط ہے کہ ان کے قدموں میں آ جاؤ. لوگ کہتے ہیں امین القادری وہ کیسے؟ میں نے کہا اتنے بڑے دشمن نے 70 مرتبہ ڈنک مارا 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 مارا، ابو بکر بچے کیسے؟ کیونکہ نبی کے قدموں میں تھے، خدا نے زندگی عطا کی. جب ان کے قدموں میں پڑے رہنے والے ابو بکر کو 70 بار ڈنک مار کے بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جب سانپ کا ڈنک بگاڑ نہیں سکتا تو لوگوں کے ہتھیار کیا بگاڑ سکتے ہیں. لیکن شرط ہے ان کے قریب آنا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا، ان کے قریب آنا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا، ان کی نسبتوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہوگا، ان میں فنا ہونا ہوگا، ان سے عشق کرنا ہوگا، ان سے محبت کرنا ہوگا، ان سے پیار. کتنا پیار وہ خود کہتے ہیں، کتنا پیار. لا یؤمنو احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون. توجہ ہے آپ کی مسلمانوں. فرماتے میرے آقا جب تک تیرے دل میں نبی رحمت کا عشق اتنا نہ ہو جائے کہ تجھے لوگ دیکھ کر جب تک دیوانہ نہ کہیں. ذرا بولے کیا کہیں؟ انہو مجنون، پاگل ہو گیا ہے. اس وقت تک تیرا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا. کب تک؟ جب تک دنیا تانا نہ دے. مطلب پاگل، پاگل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چلے ہم ہی پاگل بنے. پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل کے بارے میں لوگ الگ الگ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں. آج کسی دیوانے سے پاگل کی تعریف سنو. لوگ کہتے ہیں جسے پتھر مارے وہ پاگل، جو گالیاں دے وہ پاگل، جو بڑبڑ کرے وہ پاگل. مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے والا پاگل ہے. توجہ نہیں سمجھے یہ بات. پھر لوگ گجرات میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ بار بار دلی لکھنؤ کی بات کیوں کرتے ہیں، کہ اگر میں یہ بات دلی لکھنؤ میں کہتا تو لوگ چپ نہ رہتے. اس لیے کہ لوگ وہاں اردو اچھی سمجھتے ہیں. بہرحال اردو کوئی کہیں بھی اچھی سمجھے، مگر دل جہاں عشق والے ہوتے ہیں وہاں بہاری سب بات کامیاب ہوتی ہے. نہیں سمجھے پاگل کا تعارف؟ پاگل آپ کے یہاں گجراتی میں پاگل بولنے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ آپ کے یہاں پاگل کے لیے الفاظ بڑے اچھے مجھے نظر نہیں آئے. ہاں میں وہ بول نہیں پاتا ہوں. ہاں میں اسٹیج پہ بولوں گا بھی نہیں،
کیونکہ آپ لوگ پاگل کو عجیب الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس کو بھی لوگ دلی لکھنؤ میں سنے تو کہیں گے کہ اس کو بھی کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، لیکن بہرحال گجرات والے پاگل کو کچھ عجیب بولتے ہیں، لیکن یہاں نہیں بولوں گا اس کو، بہرحال کیونکہ لوگ کہاں بیٹھ کے سنتے۔ توجہ کریں، پاگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دھن میں رہتا ہے اور بات بھی ایک ہی کرتا ہے۔ مطلب کیا، فرزانے ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں، لیکن دیوانے کو دھن ایک بات ایک، دماغ ایک طرف لگا ہے، بات ایک کر رہا ہے، وہ ہے پاگل۔ مطلب کیا، اگر کسی کو لڑکی کی محبت نے پاگل کیا تو وہ اسی لڑکی کا ذکر کرے گا، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مجنون ہمیشہ لیلا 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 کرتا رہا۔ بلکہ ایک واقعہ تاریخ میں آیا ہے، کہاں تک درست ہے مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا، امام حسن گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن نے سوچا کہ ذرا میں اس بندے کی رائے لے لوں، کیونکہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، ان کے ماننے والے کہتے خلیفہ انہوں نے بننا، ان کے ماننے والے کہتے خلیفہ انہوں نے بننا، خلیفہ بنے کون؟ امام حسن سرکار نے پوچھا، او بندے قیس ذرا یہ بتا کہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، تیری رائے کیا ہے، تو کس کو ووٹ دے گا کہ کون خلیفہ بننا چاہیے؟ جنگل میں بیٹھا ہوا قیس ہنس کے کہتا ہے حسن، اگر بات خلیفہ کی ہے تو خلیفہ تو میری لیلا کو بننا چاہیے نا، خلیفہ تو میری لیلا، آپ کہتے ہیں یہ بزرگ بنے گی، یہ بزرگ بنے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ میری لیلا ہونا چاہیے۔ امام حسن نے ہنس کے کہا تو مجنون ہے، مجنون، تجھے ایک بات کے سوا کچھ دوسرا سجائی نہیں دیتا، تو مجنون ہے، مجنون۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بھائیو، اس کو لیلا کے سوا کسی کا نام ہی نہیں آتا، اس کو لیلا کے سوا کسی کی بات ہی نہیں آتی، وہ اتنے بڑے مقدمے میں بھی کہتا ہے کہ میری لیلا خلیفہ بنے۔ حالانکہ مورخین نے لکھا کوئی بات آپ سے مانے تو مانے نہیں، تو ایک ذوق کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو پاگل اس کو کہتے ہیں دھن ایک ہو، زبان بھی ایک ہو، یعنی کہ گلی بدلے بات بدلے، یہ فرزانوں کا کام ہے، لیکن گلی کوئی بھی ہو، ذکر یار ہو، یہ دیوانے کا کام ہے، محفل کوئی بھی ہو، سوچ ذکر یار ہے، دیوانے کا کام ہے۔ تو آقا فرما رہے جب تک تیرا عشق تجھے اس منزل میں نہ پہنچا دے، اس وقت تک تیرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا کہ لوگ تجھے مجنون 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 پاگل پاگل کہہ کے پکارے۔ تو پاگل کا مطلب کیا، بال بڑے ہو جائیں، بال بکھر جائیں، گالیاں دیں، پتھر کا، یہ پاگل نہیں، فکر ایک ہی ہو، خیال ایک ہی ہو، دھن ایک ہی ہو، اور ذکر بھی ایک ہی کا ہو، اس کو کہتے ہیں پاگل۔ تو حضور فرما رہے جب تک تیرا عشق تجھے پاگل نہ کہلوائے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا، او بندے سب کی فکر چھوڑ دے، ایک ہی فکر تیری ہو، کیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال، اور تو جہاں بیٹھے تیری زبان پر ہو آمینہ کا لال، آمینہ۔ لوگ اس کو تو ان کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں، یہ پاگل ہو گئے۔ صدیق اکبر کے والد سے کسی نے پوچھا صدیق اکبر کے والد سے، او عثمان، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان، او عثمان، تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ آج کل سنتے ہیں کہ تیری اور تیرے بیٹے میں جمتی نہیں ہے، ہو کیا کیا تیرے بیٹے کو؟ بڑا فرمانبردار تھا، آج کل تو اس سے ناراض رہتا ہے۔ تو سن کے انہوں نے کیا جواب دیا؟ او میرا بیٹا پاگل ہو گیا محمد کی محبت میں، میرا بیٹا پاگل ہو گیا، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، بس وہ گھر میں بھی آتا ہے تو اسی کا ذکر کرتا رہے، اسی کی بات کرتا رہتا ہے، اسی کی دھن میں رہتا ہے۔ تو پتا چلا عشق مصطفیٰ اس منزل پہ پہنچے کہ زبان ان کا ذکر کرے، خیال انہی کی طرف رہے۔ تو میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب یہ پوزیشن ہو جائے تو پھر انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میں نے کہا صرف تمہارے لیے،
تب لوگ کہیں گے کہ صحابہ کہاں گئے، اہل بیت کہاں گئے، غوث پاک کہاں گئے، غریب نواز کہاں گئے؟ میں نے کہا یہ سب لوگ حضور کے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں، یہ غیر نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، غیر کچھ اور ہے جس کی تشریح کبھی کی جائے گی، لیکن ایک بات، ان سے جڑو، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کا عشق پیدا کر۔ اب یہاں دوسری بات آتی ہے، یہ بات اینڈ میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں اگر ٹائم رہا تو۔ ان کا ذکر ہو احترام کے ساتھ، ان کی محفلیں ہوں، ان کے معجزات۔ آج کتنی افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام بھی نہیں پتا، حضور کی ازواج کے نام بھی نہیں پتا، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ تم نے اوروں کے شجرے تو یاد کر رکھے ہیں کہ جس ہیرو نے فلم بنائی اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کا پردہ، ان کے شجرے یاد ہیں، لیکن تمہیں جس سے جان سے زیادہ محبت کرنے کا حکم ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں۔ معلومات نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے کوئی بھونکنے لگتا ہے تو آپ اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ان کے علم پہ بات کرے تو متاثر ہو جاتے ہو، ان کی حیات پہ بات کرے تو متاثر ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا مسلمانوں کو اپنے نبی کے عشق میں اتنا دیوانہ ہونا چاہیے کہ بات کرنے والوں کو نہ دیکھو، دنیا سے یہ کہو کہ تو ان کے علم کی بات کرتا ہے، یہ چھوٹی بات کر رہا ہے، میرے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے۔ تو نبی کی حیات کی بات کر رہا ہے، تو چھوٹی بات کر رہا ہے، میرے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ کیا سمجھتے میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی عظمت یاد رکھنا، اللہ نے محبوب کا مرتبہ دنیا کے اندر واضح ہونے ہی نہیں دیا، اللہ نے پردے ڈالے ہیں۔ یہ جتنا سنتے ہو نا، جتنا مقام مرتبہ سنتے ہیں، یہ سب پردے میں ہے تو یہ حال ہے، اگر پردے اٹھ جائیں تو حالات کیا ہو اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کو ہم سب کچھ مان کر بھی عبدہو کہتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی عبدہو کے اندر حدوں کا حال یہ ہے کہ اللہ نہ جبریل اس کی حقیقت سے واقف ہے، نہ صدیق اس کی حقیقت سے واقف ہے، سید الملائکہ بھی وہاں تنگ ہے اور سید الصحابہ بھی وہاں تنگ ہے، ہر علم والا خاموش ہے، چپ ہوتا ہے تو ہی صلاحیت پتہ چلتی ہے، وہاں کوئی کچھ بول نہیں سکتا، ورنہ ان کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کی بزرگی یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا چپ ہونے لگتا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا خاموش ہونے لگتا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنی کم باتیں کرنے لگتا ہے۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے میرے بھائیوں، آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں نبی کی شان بیان میں مبالغہ ہوتا ہے، نبی کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، آئیے ذرا دو چار باتیں اس پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو جو حضرت عیسیٰ کی شان تھی زبان کے اعتبار سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو طاقت تھی وہ طاقت اللہ نے میرے نبی کی انگلیوں میں اور ہاتھوں میں دیا تھا۔ زبان کی طاقت بڑی ہوتی ہے، اتنا یاد رکھنا، زبان بڑا کام کرتی ہے، میری انگلیاں تقریر نہیں کر سکتی، زبان کر رہی ہے نا، صحیح ہے۔ دشمن کو دوست کون بناتا ہے؟ زبان۔ دوستوں کو دشمن کون بناتا ہے؟ زبان۔ ہاتھ پیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، جو ہاتھ عیسیٰ پیغمبر، جو حضرت عیسیٰ پیغمبر کی زبان میں طاقت تھی، توجہ کرنا اپنے نبی کی شان پتہ ہوگی تو عشق پیدا ہوگا، شان پتہ ہوگی تو ہی محبت پیدا ہوگی، شان ہی نہیں معلوم اور آپ جو ہے الجھے ہوئے مقرروں کے چکر میں، وہ مقرر نے یہ علم پہ بحث کر دی، اس میں حیات پہ بحث کر دی۔ میں نے کہا چھوڑ، ہمیں تو حکم ہے، ہم تو ماننے اسی خطیب کو ہے جو ان کی بولی بولے، ان کے ہمیں خطیبوں سے کیا لینا۔ کرنٹ بھی مانو، کوئی بات نہیں، کرنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کرنٹ ہی آئے گا، کیا درود شریف پڑھیں۔ وہ اس لیے ہاتھ میں لے لیا کہ وہ قریب دور ہو رہا تھا، پھر آواز چاہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے نا تو پھر اس عشق کے ماحول میں پھر اعتراض بھی کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مائک پہ میرے عادت ہے شروع ہو تو شروع ہو،
اور میں تو مائک والے بھیا پہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں۔ مشین ہے، بگڑتی بنتی رہتی ہے، لیکن مشین کے بگڑنے سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا، آدمی نہیں بگڑنا چاہیے۔ اس کو کھولیں، اس کو کھول دیں، اس کو پورا کھولیں، پورا کھولیں اور اس کو چھوڑ دیں ایک حالت پر۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں، اس کو قریب کر دیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک لگا تھوڑا قریب کر دو اس کو، درود شریف پڑھ لیں، سب لوگ مل کر درود شریف پڑھیں میرے بھائی۔ درود شریف پڑھیں نا، اتنا بڑا مجمع ہے، لاکھوں درود شریف ہو سکتے ہیں، ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے، بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جو طاقت زبان عیسیٰ میں تھی وہ طاقت میرے نبی کے ہاتھ میں، بلکہ اس سے زیادہ طاقت۔ اب دیکھو اپنے نبی کی شان، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کن باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ یہ طاقت ہے حضرت عیسیٰ کی زبان کی۔ میرے نبی زبان سے نہیں کہتے، کنکریوں کو صرف پکڑ لیتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ عیسیٰ کا کن باذن اللہ جان پیدا کرتا ہے، اور ان کا صرف پکڑ لینا کنکریوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں میں فرق دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا، روح تھی نکل گئی پھر لائی، یہ زبان عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ کنکریوں میں تو جان تھی ہی نہیں، صرف پکڑ لیا تو اس کو بولنے کا شعور عطا کر دیا۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، کوئی نبی ان کے برابر نہ ہو سکا ہے، نہ ہو سکے گا، کسی کا مقام نہ ان کے برابر ہے، نہ ہے نہ ہو سکے گا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ سارے اولین اور آخرین، کوئی ان کی طرح ہو نہیں سکتا۔ ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ اب اپنے نبی کی میلاد پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، اللہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب آتے ہیں تو ان کی ماں پر تہمت لگی ہوئی تھی، توجہ کریں، حضرت عیسیٰ دنیا میں آتے ہیں، ان کی امی پر تہمت لگی تھی۔ تہمت کیا تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی ماں پاک نہیں ہے۔ اس طرح سے گندے لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی تھی، مگر عیسیٰ آتے ہیں، توجہ کرنا، عیسیٰ آتے ہیں تو آنے کے بعد ماں پہ لگی ہوئی تہمت کو ختم کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ میری ماں پاک ہے۔ لیکن جب میرے نبی آئے، میرے آقا آئے، میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت آئے، جو لوگ توحید کے پرچارک ہیں ان سے کہتا ہوں کم از کم توحید کی لاج رکھ کے تو میلاد منا لو۔ اللہ اکبر، عیسیٰ آئے تو ماں پہ لگی ہوئی تہمت کو دور کیا، لیکن میرے نبی آئے تو پہلا کلمہ کہا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اللہ پاک ہے، ماں پر سے تہمت عیسیٰ ہٹاتے ہیں اور خدا پر سے تہمت مصطفیٰ جان رحمت۔ کوئی یہ بھی تو دیکھے، انہوں نے آ کے ماں کی پاکی بیان کی۔ میلاد عیسیٰ میں ماں کی پاکی بیان ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ میں خدا کی پاکی بیان ہو رہی ہے کہ جو شرک کی تہمت تم نے خدا کو لگا رکھی ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یہ بت اس کے مددگار ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ پاک ہے ان ساری تہمتوں سے۔ دیکھو آئے تو میلاد والے مصطفیٰ نے توحید پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹایا، تو پتا چلا نادان
عرفات توحید کی حقیقت کے اعلان کا دن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دونوں کی میلادت کا فرق, دونوں کی میلاد کا فرق توجہ کرنا. اللہ اکبر. عیسیٰ آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں انی عبداللہ, انی عبداللہ, انی عبداللہ. عیسیٰ آ کر کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اور وہ آ کے کہتے ہیں انی رسول اللہ. توجہ تو کریں نا, توجہ تو کریں نا. لیکن سنیں, عیسیٰ آئے انی عبداللہ کہا, ہمارے آقا انی رسول اللہ کہا. اس کے بعد عیسیٰ آ کر امی کی بات کر چکے. وہ بھی بڑا معجزہ تھا, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بڑا معجزہ ہے. کوئی اس میں ہمارے عیسیٰ ہمارے نبی ہے, ایک نبی کی بھی ادنا سی توہین ہمارے یہاں کفر ہے. اور ادنا کی تو بات ہی نہیں ہے, جو توہین ہے وہ ادنا ہے ہی نہیں. توہین بہرحال توہین ہے. ہمارے یہاں کوئی توہین کا تصور, دنیا میں صرف اہل سنت ہی ایک مسلک ہے جہاں توہین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, جہاں تعظیم ہی تعظیم کی بات ہے. لیکن امی کی بات کی, حضرت عیسیٰ کے میلاد امی کی بات کی. اور میرے آقا توجہ کریں, اللہ پر لگی ہوئی تہمت ہٹایا, اپنی رسالت کا اعلان کیا, اور اس کے بعد جو بات کہی رب حبلی امتی, تمہیں اور مجھے یاد کیا. کس کو؟ ہم پاپیوں کو, ہم مجرموں کو, ہم گنہگاروں کو. ذرا غور تو کریں کیا کیا, رب حبلی امتی. آگے میلاد بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سب لوگ اٹینشن ہو کر سننا, ذمہ داری میری ہے حوالے کی, توجہ کرنا. اللہ اکبر. پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہا, پوری زندگی رب حبلی امتی کہا. قبر انور میں رکھے جا رہے تھے آرام کے لیے, تب بھی ہونٹ ہل رہے تھے. اس وقت بھی صحابہ نے سنا رب حبلی امتی کہا. پیدا ہوتے ہوئے رب حبلی امتی, ساری زندگی رب حبلی امتی, قبر انور میں رب حبلی امتی. اور پھر خود کہتے ہیں قیامت میں جب اپنی قبر سے اٹھوں گا, قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھوں گا, اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے, دیکھو بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا کہ کیسے اٹھوں گا. فرماتے ہیں قیامت میں اٹھوں گا اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے, اس وقت بھی میری زبان پہ ہوگا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. پیدا ہوئے تو یہ کہا, پوری زندگی یہ کہا, وقت وصال یہ کہا, قیامت میں اٹھیں گے تو بھی یہی کہتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں نے کہیں بیان کی تھی, اس کو بھی ساتھ شامل کر لوں. اتنا رب حبلی امتی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی آج کی تاریخ میں ہم سے پوچھے اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں, ذرا توجہ کرنا, اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں, اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں, حضور کر کیا رہے ہیں, تو ہم حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں رکھے گئے تھے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے, اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. تو آج ہم اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی قبر انور میں کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. یہ رب حبلی امتی کی طاقت ہے, یہ رب حبلی امتی کی طاقت ہے کہ آج ہم پہ پتھر نہیں برستے. توجہ کرنا, رب حبلی امتی کی یہ اس کا فیضان ہے کہ آج ہمارے چہرے سور اور بندر کی طرح نہیں کیے جاتے. یہ رب حبلی امتی کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ اکبر کیڑے ہمارے جسموں کو نہیں کھاتے, جسم مست نہیں ہوتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے عزیز, قوم لوط میں 4 گناہ تھے تو پتھر برس گئے, قوم عاد کے گناہ تھے ان کو اڑا دیا گیا, کسی کو دھسا دیا گیا, کسی کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے. بلکہ میرے بھائیوں یہ بات میں آپ سے کہوں بلاول اور آس پاس سے آنے والوں, جن کے چہرے اللہ نے سور اور بندر کی طرح کیا وہ تیلی تمولی کی اولاد نہیں تھے. جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیا وہ نبیوں کی اولاد تھے, آل پیغمبر تھے. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے کرتوت اچھے نہیں تو ہم نے نبی کی اولاد کا چہرہ بھی سور اور بندر کی طرح کیا. ذمہ داری میری ہے, قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یہی تو بات ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا تھا, اچھا کیا بھی کیا تھا. اللہ اکبر. جس دن اللہ نے شکار کرنے کے لیے منع کیا تھا سنیچر کے دن, اسی دن انہوں نے شکار کر لیا تھا بہانے ہیلے سے. جیسے آج کل لوگ سود کھا رہے ہیلے بہانے سے, مسجد کے متولی صاحب ہو, حاجی صاحب ہو, ہر سال عمرہ پہ جانے والے ہو, چھپ چھپ کر کے اور سفید کپڑے پہن کر کے ٹوپیاں سجا کے داڑیوں کی تراش کرا, ہر چھٹی پہ اجمیر شریف جا رہے, ہر 11ویں پہ غوث پاک کی نیاز کر رہے, اور کر کیا رہے سود کے دھندے. اللہ اکبر. سب ایسے نہیں ہے, لیکن لوگ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے خوبصورت کام
کرتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں مولانا میں اتنی بیواؤں کے گھر چلاتا ہوں, اگر میں سود کا دھندا کروں تو کیا برا ہے؟ ہم نے کہا نادان, بیواؤں کا گھر چلانا تجھ پہ فرض نہیں ہے, لیکن سود سے بچنا تجھ پہ فرض ہے. اللہ اکبر. کس نے کہا کہ سود کے دھندے کر کے بیواؤں کے گھر چلاؤ؟ اللہ اکبر. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کا مجرم ہے. اللہ اکبر. لیکن آج ہیلے بہانے سے مولانا ایسا ہے, انہوں نے ویسا کہا, ہم نے انٹرنیٹ پہ پوچھ لیا, وہ فلاں مولانا نے کہا. میں نے کہا جس کو اللہ نے حرام کر دیا کسی مولانا کی طاقت نہیں ہے اس کو حلال کرنے کی. جو مولانا حلال کرنے جائے گا پھر اس کی آخرت کی شامت ہوگی. بلکہ ہمارے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں, ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ سود کھانے والوں پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ شب قدر میں بھی ان کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھاتا. میری ذمہ داری ابن حجر مکی کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, لیکن آپ سوچو رمضان المبارک کی پہلی دوسری رات کی بات, شب قدر میں بھی سود کھانے والوں پہ عذاب ہوتا ہے, ان کی قبروں پہ عذاب ہوتا ہے. تو جیسے آج ہیلے بہانے کر کے سب کر رہے ہیں, کتنا بہانہ ہے مولانا, ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے, یہ بہانہ ہے, بہانہ ہے. میں تو عشق رسول کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اس کو سن چکے ہو لیکن اس کو اس اعتبار سے آج سنو. آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ قارون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. 4 نام لیے, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف. اس کے ساتھ 4 لوگ. یہ چاروں کون ہیں؟ نبیوں کے سرٹیفائیڈ دشمن. کون نبی کا دشمن ہے کون نہیں ہے آپ اس میں بات حتمی طور پہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ 4 کے بارے میں یقینی طور پر ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن ہیں. فرعون نبی کا ایسا دشمن, دریا میں غرق ہوا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, جتنا ذکر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں پر قرآن میں بیان ہے, اس میں کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک, فرعون دشمن نبی. قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کا الزام لگایا. قارون کزن تھا رشتے میں, لیکن لگایا تھا زنا کا الزام زکوٰۃ بچانے کے لیے. جیسے آج لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے مولویوں پہ مولانا لوگ پہ الزام لگاتے ہیں نا, یہ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل تمہاری زکوٰۃ کھا جائیں گے لوگ. وجہ مجھے محبوب الہی یاد ہے. محبوب الہی کا ایک مرید آیا, حضرت میں نے زکوٰۃ نکالی ہے, یہ آپ چاہتا ہوں پیر کے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں پہنچے. توجہ کرنا, پیر صاحب کے ہاتھ سے پہلے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے تو پیر کے ہاتھ میں دیتے تھے, آپ کی مبارک ہاتھ سے پہنچ جائے. ٹھیک ہے, آج کل تو اتنا بھی اعتبار نہیں تھا, اس لیے کہ ڈھونڈا ہی ایسا تھا. تم جانتے جیسی روح ویسی فرشتے, جیسا خمیر ویسی اٹھان, سب کچھ ہے. میں کسی کا کوئی مخالف نہیں ہوں, میرے سب میرے ہیں, لیکن جو غلط ہے تو ہے. محبوب الہی سے کہا آپ کی مبارک ہاتھ سے زکوٰۃ دے دے. میں نے زکوٰۃ نکالی. فرمایا بیٹا خانقاہ کے باہر نکل, جو سب سے پہلے نظر آئے نا اس کو دینا یہ زکوٰۃ. تو دیکھا کہ محبوب الہی کے بڑے متقی پرہیزگار مرید تھے, اس کے ہاتھ میں. دوسرے نے دیکھا, رے کیا بات ہے, ایسے متقیوں کے ہاتھ میں خانقاہ سے زکوٰۃ جا رہی ہے, غیاث پور کی خانقاہ سے. وہ بھی آیا, حضرت میں نے بھی نکالی ہے, یہ کسی کو دے دے. کہا بیٹا باہر جاؤ, جو پہلے دکھے اس کو دے دینا. شرابی ڈولتے ہوئے آ گئے. پیر کا حکم تھا تو دینا تو پڑے گا نا. دے دیا, منہ اتار کے آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی تو اتنے متقی کے پاس پہنچی اور میری شرابی کے پاس. کہا بیٹا نہ تیرا قصور نہ میرا قصور, بات یہ ہے اس نے جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچا, تو نے جیسے کمایا تھا ویسے کے پاس. تو جو تمہاری زکوٰۃ لے جا کے کھا جاتے ہیں نا, تو یہ دیکھو کہ تم کما کیسے رہے. اگر حلال سے محنت سے کماؤ گے تو پھر سچے علماء کے ہاتھ میں جائیں گے اور قوم کا کام ہوگا. سچے مشائخ کے ہاتھ میں جائیں گے, قوم کا کام ہوگا. لیکن اگر چٹنگ بازی کر کے, دھوکہ کر کے, مکر کر کے, جھوٹ بول کے, فریب کر کے کما رہے ہو تو پھر ایسے لوٹ لوٹ کر کے لے کے جائیں گے. بعض مدرسے تو میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں, خدا جانے فرش پر ہے یا عرش پر ہے یا لامکہ پر ہے, اللہ اکبر. لیکن یہ تمہاری کمائی کا قصور ہے. اس لیے مسلمانوں سورو سدرو, جیسی روح ہے
ویسے فرشتے آتے ہیں، جیسے خمیر ہوتا ہے ویسی اٹھان اٹھتی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں زکات۔ سدرو سورو، نماز کے بارے میں کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ سوچو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک قول، میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پر کیونکہ میرا عنوان میلاد ہے، عشق مصطفیٰ ہے، مجھے اس پہ بات کرنی، لیکن سن لو۔ قارون نے زنا کا الزام لگایا، زنا کا، توجہ کریں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا تو کہا اس نے مجھ پہ اتنا گندا الزام لگایا، اللہ نے کہا میں نے تجھے اختیار دیا، تو جو چاہے کر اس کے ساتھ۔ آپ نے جلال میں کہا اس کو دھسا دے۔ یہ بھی سن لو، میلاد پر اس پر بھی بات آ گئی میرے ذہن میں، توجہ آپ کی، توجہ کریں، میلاد ہے کیا چیز؟ ہاں، سند حدیث پر ذوف کا حکم کوئی لگا سکتا ہے، لیکن یہ بات گڑی ہوئی نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اس نے تجھ پہ الزام لگایا، کلیم سزا تو دے، میں نے تجھے اختیار دیا۔ آپ نے کہا دھسا اس کو زمین میں، وہ دھسا آدھا کمر تک، تو کہا اچھا مجھے دھسا کے میری دولت پہ قبضہ کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کی دولت کس کے سر پہ رکھ دو، ابھی تو ایسے تنہا تنہا جا رہا تھا، ساری دولت کی تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور وہ دھس رہا تھا۔ اتنا بڑا دشمن ہے قارون، بدترین پاپی۔ لیکن میلاد کی ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جس دن سے حضرت موسیٰ نے کہا دھسا اس کو زمین، اس دن سے لے کر وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا تھا۔ لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کہا آج کے بعد یہ نہیں دھسے گا، یہ یہی رہے گا کیونکہ میرا محبوب آ گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میلاد مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ کی خیرات قارون جیسوں کو فائدہ ملتا ہے۔ ارے نادان، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی خطہ، نہ کوئی محبت، نہ کوئی الفت، بس بات اتنی ہے زمین میں دھس رہا تھا، حبیب نے قدم کیا رکھا، سزا تو ہے اس کے لیے لیکن محبوب کے قدم کی برکت سے جہاں تک دھسا وہاں تک دھسا، آج کے بعد نہیں دھسے گا کیونکہ میرا محبوب زمین پر آ رہا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس کے بعد میلاد کی برکت کس کو مل رہی ہے؟ یہ میلاد ہے۔ جب قارون جیسے پا رہے ہیں تو غلاموں کے کیا مقام، غلاموں کے کیا مقام ہوں گے؟ بہرحال قارون دشمن رسول، فرعون دشمن رسول، حامان دشمن رسول، اور ابی بن خلف تو اتنا بدترین انسان، رحمت للعالمین نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک ہی آدمی اپنی پوری زندگی میں قتل کیا ہے، پوری ظاہری حیات میں ایک ہی بندہ قتل کیا ہے، اس کا نام ہے ابی بن خلف، اور وہ بھی قتل کیا تو شان رحمت للعالمین کے ساتھ، صرف نیزہ لے کے اس کو چبا کر کے چھوڑ دیا، پورے میدان میں اچھلتا پھرتا تھا۔ ابو جہل نے کہا تو عورت تو نہیں ہو گیا، انہوں نے تو نیزہ ہی چبایا ہے اور اتنا اچھل رہا ہے، تو کہا تجھے چباتے تو پتہ چلتا کہ ان کے نیزے کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ انہوں نے نیزہ لگا کے چھوڑ دیا، اگر وہ مجھ پہ تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا، ان کے تھوک کے اندر یہ تاثیر۔ اب نبی رحمت فرما رہے جو نماز نہیں پڑھے گا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ حدیث سے اشارت النص کے حوالے سے مطلب کیا نکل رہا ہے؟ جیسے یہ لوگ نبی کے دشمن ہے ویسے بے نمازی نبی کے دشمنوں میں شمار ہو رہا۔ کہاں ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جان بوجھ کے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، اس کے ساتھ قیامت میں میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے عہد سے باہر ہے، اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، وہ عہد سے باہر ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں نماز، اللہ اکبر، کیا بات کہوں آپ سے، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، توجہ کریں، جو نماز پڑھتا ہے رکوع سجود صحیح نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، اس میں چوری کرتا ہے، آدھا اٹھتا ہے آدھا بیٹھتا ہے، جب وہ مرے گا تو خوف ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ نماز پڑھتا ہے صحیح نہیں پڑھتا، اس کے کفر کے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کیسے مومن مرے گا؟ میرے
میرے عزیز میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اگر اللہ کے یہاں خون کے آنسو رو رو کر پورا سمندر بھر دو گے, توجہ کرنا, اللہ کے یہاں رو رو کر مرنے کے بعد خون کے آنسوؤں کا پورا سمندر بھر دو گے اور پھر اللہ سے کہو گے مولا دنیا میں ایک سجدہ کرنے کی جانے کی اجازت دے دے کہ جا کے ایک سجدہ کروں, مہلت نہیں ملے گی. یہ دنیا کے اندر آئے ہو, عبادت کا موقع ہے کر لو, عبادت کا موقع ہے کر لو, عابد بننا ہے بن جاؤ, بہانے مت بناؤ. نمازی ہوئے بغیر سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ راول والو, قادری بنو, چشتی بنو, نقشبندی بنو, سہروردی بنو, رضوی بنو, شرعی بنو, برکاتی بنو, مداری بنو, وارسی بنو, کچھ بنو, تم نے سب کچھ بن گئے, لیکن کیا تم سچے مسلمان بھی بنے؟ خدا کی عدالت میں نہ آپ کے سر پہ رکھی ہوئی سفید امامہ چلے گا, نہ آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہرا امامہ دیکھا جائے گا, نہ آپ کے سر پہ پیلی ٹوپی دیکھی جائے گا, نہ ہری ٹوپی نہ کالی ٹوپی. ٹوپیوں کے رنگ سے وہاں ایمان ثابت نہیں ہوگا. وہاں تو یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. اللہ اکبر. ٹوپیوں کے معاملے میں اتنی شدت ہے, کلر کے معاملے میں, کیا نماز کے بارے میں بھی وہی شدت ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے, جو عشق کا دعویٰ کرے, آقا فرماتے ہیں جو عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور جھوٹا جس قوم کو کہے. اللہ اکبر. فجر میں نرم نرم گدوں پہ سو رہے ہو, رات کے 3-3 بجے تک فلمیں, رات کے 3-3 بجے تک گندی فلمیں, رات کے 3-3 بجے تک سیریل, اور اس کے بعد 12-12 بجے اٹھتے ہو سو کر کے. مجھے بتاؤ, میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ نماز کے بغیر تم سب کچھ بن سکتے ہو, سچے مومن نہیں بن سکتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, لیکن بات دور نہ نکلے, میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جیسے آج لوگ بہانے سے نماز چھوڑ رہے ہیں, بہانے سے سود کھا رہے ہیں, بہانے سے معاذ اللہ گناہوں کو کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. یاد رکھنا خدا نے جس کو حرام کر دیا ہے اس کی حرمت کو کوئی حلال سے تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو جن کے چہرے اللہ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح بنا دیے تھے, وہ کون لوگ تھے؟ آلے پیمبر تھے, آلے نبی تھے. میرے جملے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے ضرور, لیکن میرے عزیز میں آپ کی رضا کی بات نہیں کر سکتا, آپ کی خوشی کی بات نہیں کر سکتا, میں نے حق بولنا ہے. آپ بتاؤ اولاد پیمبر صرف سنیچر کے دن شکار کر لے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دے. تم شراب پیتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے, زنا کرتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے, جوا کھیلتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے. کیوں نہیں زانیوں پہ عذاب آتا؟ کیوں نہیں شرابیوں پہ آج دنیا میں عذاب آتا؟ کیوں نہیں لوٹیوں پہ عذاب آتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اگر لوٹیوں کو دم نکل آئے تو رستہ چلنا دشوار ہو جائے. اتنے لوٹی قوم میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی کیوں پتھر نہیں برستے؟ اتنا عذاب کیوں نہیں آتا؟ لوٹی کتنے کیسے پتہ ہے؟ اللہ اکبر. استغفر اللہ. الیاذ باللہ. جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے, اس کی وضاحت نہیں کرتا لیکن اسے اشارہ دیتا, یعنی مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے اور عورتوں کے ساتھ, وہ کہیں بھی مریں گے, رات گزرنے سے پہلے ان کو ان کی قبر سے نکالا جائے گا اور قوم لوط پر جہاں عذاب آیا تھا, قوم لوط پر, وہاں لے جا کر ان کو پھینکا جائے گا. اور یاد رکھنا قوم لوط نے جو گناہ کیا نا, مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ, یہ کام جانور بھی نہیں کرتے. ایک ہی جانور کرتا ہے جس کو سور کہا جاتا ہے, خنزیر کہا جاتا ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, آج کل نوجوان لڑکے فلمیں دیکھ رہے ہیں, شادیاں جلدی نہیں ہوتی تو دوستوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو رہے ہیں, بلکہ کل دوستی ہوتی تھی سکھ دکھ میں کام آنے کے لیے. آج کل کے نوجوان لڑکے اس لیے ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں تاکہ اپنی خواہشات پوری کریں. یہ حالات ہیں. لیکن میری قوم کے جوانوں, اپنے حال پہ رحم کرو. میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. قیامت کے دن قوم لوط کا عمل کرنے والے سور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے, خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اور یاد رکھنا اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے لیکن بندہ اس کا بائیکاٹ نہ کرے, اس کو برا نہ جانے, مخالفت نہ کرے, اس سے دوستی رکھے, اس کی تائید کرے, ایک دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت نازل ہوتا, لعنت برستا. دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب اور قوموں کے جتنے گناہ تھے, توجہ کریں,
اور قوموں کے جتنے گناہ تھے آج وہ سارے گناہ قوم مسلم میں موجود ہے، لیکن کیوں پتھر نہیں برستے؟ دھیان ہے آپ کا؟ اس لیے کہ اپنے نبی قبر میں دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ یہ دعا کا اثر دنیا میں ہمیں مل رہا ہے، حالانکہ آخرت میں تو جو عذاب ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں ان کی دعا کا اثر۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ ایک روایت اور ساتھ میں جوائن کر لیں۔ میرے امام اہل سنت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب تمہارے کان بجے، کان بجتے ہیں نا، کان بجنا سمجھتے ہیں؟ کان بجنے کا مطلب کیا ہوا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، پلٹ کے دیکھا تو آواز آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں کان بجنا۔ امام لکھتے ہیں جب تمہارے کان بجے تو آقا پہ درود پڑھا کر۔ روایت لکھی انہوں نے، اور پھر تشریح کی درود کیوں پڑھو؟ کیونکہ آقا جو قبر میں دعا کر رہے ہیں نا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ کسی بندے پر کرم کرتا ہے اور حضور کی وہ آواز جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے وہ کسی بندے کے کان میں چلی جاتی ہے، حضور کی آواز، تو اس کو لگتا ہے کہ کان بج رہے، کان نہیں بجتے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی وہ آواز تجھے سنائی دے رہی ہے، اپنے آقا کی آواز تجھے سنائی۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، میرے آقا نے رب حبلی امتی کا اتنی محبت کی، وہ جو جملہ مجھے پڑھنا تھا اب وہ جملہ آ رہا ہے۔ علامہ نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین لکھتے ہیں، اب یہ جملہ اتنی لمبی تقریر کیا، پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، پوری زندگی رب حبلی امتی، بوقت وصال رب حبلی امتی، قبر میں رب حبلی امتی، اٹھتے وقت رب حبلی امتی، یہ ہے ان کی محبت۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دھیان دیں، کچھ یاد رہے نہ رہے یہ جملہ گھر جا کے سوچنا، اللہ کے رسول اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اندازہ ہے کوئی؟ اب وہ لکھ رہے ہیں، بڑے صوفی تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی امت سے، اچھا امت میں کسی کا نام نہیں، یعنی صدیق اکبر سے لے کر امام مہدی کے دور تک ہر امتی جو ایمان لے آیا کتنا پیار کرتے ہیں، اندازہ کر لو دماغ میں کہاں تک سوچ سکتے ہو تم لوگ، سوچ لو۔ لیکن اب سنو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا لکھا ہوا قول، اور انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، بزرگوں کا قول انہوں نے لکھا، اللہ کے رسول اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ محبت، جتنی محبت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی تھی، اس سے زیادہ محبت میرے آقا اپنی امت سے کرتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا ایک تو یہ ہو گئی کہ جب یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تب ذکر یوسف نہیں کیا، اور جب وصال یعقوب ہوا تب ذکر یوسف نہیں کیا، لیکن یہ کیا مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، پیدا ہوئے تو امت کا ذکر کیا، بوقت وصال پوری زندگی امت کا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو نبی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار اپنی امت سے کریں، بلکہ قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں تو یہاں تک لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ ان کے لیے اپنی جان گنوا دیں گے، آپ ان کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے؟ اس آیت کی تشریح کرتے مفسرین نے لکھا کہ میرے آقا تو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ اب سنیو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول ہم سے اتنی محبت کریں ان کو صلے میں ہم دے کیا رہے ہیں؟ صلہ کچھ دے بھی نہیں سکتے، دے کیا رہے؟ کیا دے رہے ہیں؟ دکھ، تکلیف، اذیت، حالانکہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے تم کو غم سے کیا تعلق، بے کسوں کے غم زدہ ہو، لیکن یہ امتیوں اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو، اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اپنے نبی کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹوٹتا ہے۔ یہی عشق ہے، یہی عشق کریں گے۔ آؤ گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری بات سن لو، جنہوں نے عشق کیا، عشق ان کو خیال کتنا تھا۔ میرا دل تو چاہتا کہ میں میلاد پڑھوں، لیکن وقت کی
جو ہے وہ نزاکت کو دیکھتے ہوئے ٹائم پر ہمارے علامہ سرفراز صاحب بڑے پابند ہیں وقت کے، اور یہ جب بھی ان کی محفل میں ہم آتے ہیں تو ٹائم پہ گفتگو شروع، ٹائم پہ ختم. کہا تھا کہ 11 بجے بیان شروع کریں گے، لیکن 10:52 پہ گفتگو شروع کروا دی. تو میں بھی اپنے ٹائم پہ بات مکمل کر لوں گا. توجہ کرنا، صرف یہ میرے دل کا درد ہے. خواتین کی بھی توجہ. یہ جو میری بہنیں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، سیریلوں میں جیسے شادی شدہ عورتیں کسی سے آنکھیں لڑا رہی ہیں، ویسے آج ماحول بن چکا ہے. وراول کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہندوستان کا بھی ایسا نہیں ہے، لیکن کان تک باتیں آ رہی ہیں. عورتیں شوہر رکھ دوسروں کے ساتھ افیئر صرف سیریل کی وجہ سے، اور یہی سیریل میاں بیوی دونوں ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. گندگی کیا؟ یہ کہیں اور الجھا ہوا، یہ کہیں اور الجھا. یہ ہنسنے کی بات نہیں. جس قوم کے اندر اس طرح گندگی ہوگی کہ شادی کے بعد بھی اس قوم کے مستقبل کا کیا ہے؟ اس قوم کا مستقبل کہاں ہے؟ اور سن لو، جو عورتیں اور جو مرد شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سامنے سڑا ہوا گوشت رکھا جائے. ایک صوفی بزرگ کا قول نظروں کے سامنے آیا تو دماغ کی نسیں پھولنے لگی. انہوں نے لکھا کہ جو دنیا میں زنا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی زنا کرتے کرتے اٹھیں گے. میں سوچتا ہوں گھر کا چپراسی اگر کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے. وہاں کروڑوں کے مجمع میں جب زنا کی کیفیت میں لوگ اٹھیں گے تو اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ سیریلوں کی وجہ سے اتنی گندگی. کہاں تو عورتوں کا تقدس یہ تھا، عورتوں کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم آج بھی ہے، لیکن باتیں سننے میں آ رہی تو باتیں کہنی پڑتی ہے. یہ تھا عورتیں بھوک سے مر جاتی تھی لیکن آبرو کا سودا نہیں کرتی. آج بچوں کو پالنے کے نام پہ، آج غربت کے بہانے کے نام پہ بچیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ صرف سیریل کی گندگی ہے، ماحول کی گندگی ہے. اور یاد رکھنا، زنا کا اور پاپ کا جو عذاب قدرت کی طرف سے ملے گا وہ کسی جسم میں طاقت نہیں کہ اٹھا سکے. دنیا کے اندر اپنے حسن پر خوب گھمنڈ کر لو، خوب اترا لو، جسم کی خوب نمائش کر لو، مگر سن لو جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا تو نہیں پائے گا. اور خدا کا عذاب اجتماعی طور پر اس قوم پہ نہیں آئے گا، کیونکہ حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ بیماریاں آئے گی، بھکمری آئے گی، بے چینیاں آئے گی، نیندوں سے چین اٹھے گا، دلوں سے قرار اٹھے گا، اولاد بے وفا بنے گی. یہ سارے عذاب کی الگ الگ شکلیں ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، حضور کا دل مت دکھاؤ، حضور کو تکلیف مت پہنچاؤ. عورتیں دوپٹوں کو مفلر بنا رہی، آدھی آستین کے کپڑے، بس سب کو بننا ہیرو ہی ہے، سب کو بننا ہیروئن ہے. یہ کیا گندگی ہے؟ اور پہلی بات یہ ہیرو ہیروئن ہے، ارے اصل ہیرو تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین کے اسٹار ہیں. وہ جو اسکرین پر آ کے زنا کرتے ہیں تم ان کو آئیڈیل بنا رہے ہو. ہمارے مذہب میں تو اتنی پابندی ہے، میرے آقا نے فرمایا عورت خوشبو اگر لگائے تو خوشبو ایسی لگائے کہ اس کی خوشبو ظاہر نہ ہو. جو عورت ایسی خوشبو لگا کے نکلے جس کی خوشبو ظاہر ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، اگرچہ اس نے زنا نہیں کیا لیکن قیامت کے دن وہ زانی عورت کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، وہ زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی جو ایسے خوشبو لگا کے نکلتی ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ، وہ زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. سوچو تو صحیح. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں معراج کی شب دیکھا کہ لوگ اس پہ ابل رہے ہیں، ان کی چمڑیاں آپ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کے نکلتے تھے کہ لڑکوں کو لڑکیاں دیکھیں، لڑکیوں کو لڑکے دیکھیں. کپڑے اس لیے نہیں پہنے جا رہے اللہ ماشاءاللہ کہ میں جاؤں گا تو عزت کے ساتھ بیٹھوں گا، اچھا لگوں گا، یہ نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے اور میرے فریب میں مبتلا ہو جائے.
یہی رہ گیا حضور کے امتی کہلانے والوں، یہی رہ گیا۔ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، سوچو تو صحیح نا، ذرا غور تو کرو۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، آپ اس کو جو چاہے سزا دے۔ موسیٰ علیہ السلام قارون کے لیے کہتے ہیں اس کو زمین میں دھسا دے، لیکن میرے نبی کے دل میں کافروں کے لیے بھی کتنی نرمی ہے۔ جب طائف کی وادیوں میں حضور پہ پتھر برسا دیے گئے تو اللہ نے حضور کو بھی کہا محبوب آپ ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں۔ حضور نے کہا میں ان کو جو وہ عذاب کی بات نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں ان کو رکھا جائے کیونکہ میں رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں۔ دیکھیں نا ذرا یہ ذرا، اور ایک بات آپ سے ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے پتھر برسائے تھے حضور نے ان کے لیے دعا کی، توجہ، جنہوں نے پتھر برسائے حضور نے ان کے لیے دعا کی، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے حضور نے ان پہ لعنت کی۔ یعنی جو حضور کے جسم کو چھلنی کرے حضور ان کے لیے لعنت نہیں کر رہے ہیں، جو حضور کے دندان شہید کرے حضور ان پہ لعنت نہیں کر رہے ہیں۔ کس پہ؟ بے پردہ گھومنے والی عورت پہ لعنت، بے نمازی پہ حضور لعنت کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں جس پہ رحمت للعالمین لعنت کرے اس کا انجام کیا؟ چند دن ہے یہ دنیا، چند دن، زیادہ نہیں رہنا یہاں۔ یہ دنیا کی رانائیاں، یہ چمک، یہ دھمک، یہ لمبی لمبی آپ کی کاریں، یہ اچھے مکانات، نرم نرم گدے، یہ سب چند دن کے لیے ہے۔ جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی میرے بھائی، کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے لے۔ ابھی وہ ایک تصویر چل رہی تھی برج خلیفہ بنانے والوں کی قبر، لوگوں نے بتائی نا، انجام نہیں پتا وہ کتنا اچھا تھا کتنا برا تھا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن میں نے دیکھا واٹس ایپ پر، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اتنی بڑی عمارت بنانے والا، اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ کوئی فاتحہ پڑھنے والا؟ ایک دن فاتحہ کے لیے ترسو گے، ایک دن مغفرت کی دعا کے لیے ترسو گے۔ قبر کی تنگ اور تاریک وادی میں کوئی کام نہیں آئے گا، آمینہ کا لال میلاد والے مصطفیٰ کام آئیں گے۔ اس لیے ان کا دل مت دکھاؤ، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو میں بات جو آخری ختم کرنے چلا تھا وہ یہ، عشق کا دعویٰ ہے کچھ نہیں، نہ نماز نہ عبادت، داڑیاں مڈا کے کٹرم پھینک، حضور کا دل دکھائیں حضور۔ میں تو سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو حضور کا دل دکھائے ان کے روح پہ کیسی امت ہے۔ وہ تو پتھر سے جسم چھلنی کرتے تھے، ہم گناہوں سے دل چھلنی کرنے آ گئے۔ اسی دن کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اگر واقعی میری قوم کے جوانوں دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو میں آج آپ کے عشق کا آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں، وہ خدا ہو کر جب محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنی زندگی کیوں نہیں بدلتے؟ آج عہد کرو، وعدہ کرو میلاد کی محفل میں، یا رسول اللہ ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، بات میں اختتامی کرنے چلا تھا لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، توجہ۔ ورنہ وہ اتنے غیرت مند ہیں، وہ رحمت والے ہیں تو وہ غیرت والے بھی ہیں۔ قبر میں کوئی کام، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ ناتا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک ہستی ہے میرے بھائی، بس ایک ہستی جو کام آئے، ایک ہستی جو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو محبت تھی اس سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا، حضور آئیں گے قبر میں۔ اس پر میری قوم نعرہ لگاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ حضور قبر میں آئیں گے تو میرا ہوگا کیا؟ کیونکہ وہ رحمت والے ہیں تو وہ غیرت والے بھی ہیں۔ بتاؤں؟ سن لے بس، گھر جا کے سوچنا، کوئی تفسیرہ نہیں کرتا۔ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون قیامت، خاتون جنت میں سونے کے کنگن پہ، توجہ کرنا، سونے کے کنگن پہ حضور علیہ السلام ان سے ملنے آئے۔ میرے آقا ایک دن میں کئی بار آتے تھے۔ جب سیدہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، حضور علیہ السلام ملنے کی بجائے بغیر ملے واپس چلے گئے۔ توجہ کرو، تصور کرو۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا ہے تو وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ فرمایا فاطمہ تو بدأت منی، میرے جگر کا ٹکڑا، بلکہ ان کے لیے کہا یہ راضی ہو تو خدا راضی،
یہ ناراض ہو تو خدا ناراض ہو. ایسی محبوب ہستی توجہ کر لینا, مفہوم مخالف مراد مت لینا. لیکن کسی کے دل کا درد ہے. کنگن سونے کے کس نے پہنے؟ سیدہ نے. سب سے چہیتی لاڈلی شہزادی, جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا, کبھی خطا گزر کے بھی نہیں جا سکتی, جو گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ کر دی گئی ہو. ہم اہل بیت کو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, لیکن محفوظ اتنا مانتے, خدا کی عزت کی قسم وہ ایسے محفوظ ہیں کہ تصور گناہ اور تصور خطا وہاں سے گزر کر بھی نہیں جا سکتا. لیکن اللہ اکبر, سونے کے کنگن رسول اللہ کی شہزادی کے ہاتھ میں ہیں. آقا ملنے کے لیے آئے ہیں, ملنے آقا آئے ہیں. جیسے سونے کے کنگن دیکھے واپس پلٹ کر حضور چلے گئے. سیدہ بے چین ہو گئی. بابا کا مزاج جانتی تھی, سونا عورتوں پہ حلال ہے, سب عورتوں پہ حلال ہے. دلیل بالکل واضح, حضور نے عورتوں کے لیے 1 کلو نہیں 5 کلو پہنے, 10 کلو پہنے, 15 کلو پہنے, پوری سونے میں لد جائیں, کوئی اعتراض نہیں. لیکن شہزادی نے سونے کے کنگن پہنے. حضور پلٹ کر واپس گئے. کیوں؟ نہ گناہ تھا, نہ خطا تھی, کچھ نہیں تھا. صرف یہ تھا حضور اپنی شہزادی کو جس منصب پر دیکھنا چاہتے تھے. قناعت والے باپ اپنی شہزادی کو قناعت میں دیکھنا. جیسے ہی سوچا حضور واپس گئے, غلام کو بلایا, کنگن اتارے, لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو اس کو. حضور آئے, بابا آپ چلے گئے؟ فرمایا بیٹی میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا, تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں دیکھنا چاہتا تھا, کیونکہ تیری شان یہ نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے. میری بیٹی میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں دیکھنا چاہتا تھا. میں تو تجھے اپنے بابا کے قدم پر, ایک دن کھائیں گے ایک دن بھوکے رہیں گے, کھائیں گے شکر کریں گے, بھوکے رہیں گے صبر کریں گے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وراول والوں, اتنی محبوب شہزادی, اتنی محبوب کہ دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تجھے بلاؤں گا. جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اتنی محبت کہ یہاں بھی نہیں رہے, ان کے بغیر وہاں بھی نہیں, اپنی اہل بیت میں سب سے پہلے انہیں کو بلایا. اتنی محبت, اتنی محبت, لیکن ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے پلٹ کر چلے گئے. اب جب یہ مجھے خیال آتا ہے سب سے محبوب ہستی, ان کے ہاتھ میں اگر سونے کے کنگن دیکھے تو پلٹ کر واپس چلے جائیں. قبر میں وہ آئیں گے, ان کی غیرت کا خیال تو کرو. زنا کر کے جاؤ گے, شراب پی کے جاؤ گے, جوا کھیل کے جاؤ گے, عورتوں کے ساتھ پاپ کر کے جاؤ گے, داڑیاں مڈا کر جاؤ گے, حرام کاروبار کر کے جاؤ گے. قبر میں آئے بچانے کے لیے اور منہ دیکھ کے کہے منافق, غدار, جھوٹے, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھتا تھا, پاپ کی فلمیں دیکھتا تھا. اگر ان کی غیرت وہ واپس پلٹ کر چلے. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ جو دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن ہو جان کا میری, اللہ اس کو بھی یہ وقت مت دکھانا میرے دشمن کو بھی کہ حضور پلٹ کر چلے جائے, حضور پلٹ کر چلے. اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہو تو حضور کے سبب اللہ کو منایا جاتا ہے. اگر وہی ناراض ہو کے پلٹ کے چلے جائے, کوئی شفاعت کرنے والا نہ پاؤ گے, کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ گے, کوئی امداد کرنے والا نہ پاؤ گے. اور سن لو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں, جتنے پاپ کر رہے ہو پاپ, کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر نبی جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی اس طرح دیکھنے والی ہستی ہے جس کو اللہ نے یوں دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ ہمارے اعمال دیکھیں, تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. حضور دیکھ رہے ہیں, داڑیاں مڈا رہے ہو, پاپ کر رہے ہو, گھر سے باہر کتنے بھی اچھے بن سور کے نکل جاؤ, لیکن قبر کا وہ منظر یاد کرو جہاں دوست, بھائی, بھتیجے, بیوی, بچے, مال, منال سب کام
ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جہاں پر کروٹ بدلنے کی بھی، کروٹ لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی مٹی ہے۔ ان کا دل دکھا دکھا کر آخر وہ قبر میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، حدیث ہے، لیکن ان کی غیرت کا خیال کرو۔ آج سنی نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، میرے بھائی سامنا کیسے کرے گا؟ سرکار نظمی کے وہ دو مصرے کہ ان کا سامنا میں قبر میں ان کا سامنا کس طرح کروں؟ اس طرح انہوں نے کہا ہے، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، اس طرح سے لوگوں کے دل اڑتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، لوگ تو حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے ہمت نہیں کرتے۔ امام یوسف نبہانی، ان کی بیوی نے 70 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار کیا، لیکن امام یوسف نبہانی اتنے بڑے عاشق رسول، عرب کی دنیا میں ان کو مجدد 14ویں صدی کا لوگ کہتے ہیں، کبھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہمت نہیں ہوتی، منہ کیا دکھاؤں؟ جو سنہری جالیوں کے پاس منہ دکھانے نہیں جا سکتے، اتنے قریب سے قبر میں حضور کا دل، ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کی غیرت تو جب وہ تعلیم امت کے لیے، پھر سن لے، تعلیم امت کے لیے سیدہ کے گھر سے واپس جا سکتے، تعلیم امت کے لیے اگر اپنی قبر سے چلے گئے تو 10واں 20واں تیجا چہلم لوگ کرتے رہیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو نہ تمہارے اوپر چڑھی ہوئی چادریں تمہیں نجات دے سکتی ہیں، نہ تمہارے اوپر چڑھے ہوئے پھول تمہیں نجات دے سکتے ہیں، نہ تمہاری قبروں پہ چڑھنے والے سندل تمہیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ واللہ اگر وہ راضی ہے اور کچرے کی کنڈی کے پاس بھی لوگوں نے تمہیں دفن کر دیا تو تمہارا بیڑا پار ہے، اور اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر تاج محل کے گنبد کے اندر بھی سونے والوں وہاں تمہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ان کو منا لو، ان کو راضی کر لو۔ جو بات اختتام کو کہنے چلا تھا، جنہوں نے ان سے عشق کیا ان کی پوزیشن کیا تھی؟ ان عشق کرنے والوں میں ایک نام ہے، بس اسی بات مکمل ہوگی، حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ میرے نبی کے وہ ہیں جنہیں حضور نے اپنا بیٹا کہا تھا، اور بیٹا کیوں کہا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کو ننیال جاتے ہوئے، جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں، ننیال جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے ان کی امی کے ساتھ لوٹ لیا، ان کو بیچ دیا۔ اس وقت تو لوگ بیچ دیتے تھے، غلاموں کا دور تھا، بیچ دیا۔ تو سیدہ خدیجہ کے ہاتھ ہی آئے زید، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے، بڑی پیاری ہستی ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے حضرت زید کا، ان کا نام لے کر اللہ نے، سوچے نہ کیا ہستی ہے، کتنی پیاری ہستی۔ تو بچپنا تھا، ان کے والد ان کو جب سیدہ خدیجہ کے پاس غلام بن کر آئے، حضور سے نکاح ہوا اماں خدیجہ کا، تو اماں خدیجہ نے تحفے میں زید کو، بہت خوبصورت تھے زید، بہت حسین تھے، جمیل تھے، اماں خدیجہ نے پیش کر، حضور کا سامنا ہوا، حضور کے قریب آئے، حضور ہی کے ہو گئے، آقا ہی کے ہو گئے۔ ان کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، سرکار سے کہا میرا بیٹا آپ کے پاس ہے تو میں اس کو لینے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر زید جانا چاہیں تو میں اسے نہیں روکوں گا، اور اگر نہ جانا چاہیں تو آپ دباؤ نہیں بنا سکتے۔ حضور نے کہا زید ادھر آؤ۔ حضرت زید آئے، کہیں نہیں پہچانتے ہو حضور؟ یہ میرے ابو ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضور کے پیچھے آ گئے، میں نہیں جاؤں گا۔ ہائے ہائے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، حضور پیار کتنا دیتے۔ زید نے کہا حضور میں نہیں جاؤں گا۔ ارے تمہارے ابو آئے لینے کے لیے۔ باپ نے کہا زید تیرے لیے رو رو کر میں تھک گیا ہوں، اور تو کہتے نہیں آؤں گا۔ تو کہا بابا جو پیار تجھ سے نہیں مل سکتا وہ پیار انہوں نے مجھے دیا ہے، میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ۔ آئے، کیا پیار ہے نا، کیا محبت۔ لوگ محبتوں کا صلہ کون کس کو کیا دیتا ہے، لیکن یہ میرے آقا کے اصحاب مصطفیٰ، انہوں نے محبت کی ہے، محبت کی۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ 1500 سال کے بعد پیدا ہو کر فجر پڑھ کے نبی کا دل خوش نہیں کر سکتے، انہوں نے جانے دیے، ان کے لیے بک بک نہ کیا کرو۔ آپ سے گناہ نہیں چھوٹتا نبی کی محبت میں۔ انہوں نے مکے جیسا وطن چھوڑا، انہوں نے باپ چھوڑا، بھائی چھوڑا، سب تو چھوڑا، انہوں نے حضور کے ہوئے۔ اور آج 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے چھوکرے انٹرنیٹ پر ہی آیا، انٹرنیٹ پہ کیا ہے؟ ہمارا مسلک انٹرنیٹ کا محتاج ہے؟ نہیں، ہمارا مسلک یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکتا
सके जो ये सुराग लेके चले और लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। मैं अपने जवानों से कहता हूं, कोई नई बात लेकर के आए उससे पूछो जो तुम कह रहे हो। क्या कभी गौस पाक ने कही, कभी गरीब नवाज ने कही, वारिस पाक ने कही, शाह बरकतुल्लाह ने कही, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कही, और इन सब के मसलक की तर्जुमानी करने वाले 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने कही। अगर लाए तो बताओ, वरना हम कोई नई बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। असहाबे मुस्तफा भी हमारे लिए काबिले ताज़ीम है और इतरते मुस्तफा भी हमारे दिलों की जीनत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और कहते रहेंगे। हमारे बारे में कोई कुछ कहे, अहले बैत का जिक्र जिस तरह होता था, हो रहा है, होता रहेगा, और असहाबे मुस्तफा का जिक्र जिस तरह से होता था, होता है, होता रहेगा। असहाब से किसी को चिढ़ है वो हमारी महफिल में ना आया करे। अहले बैत से किसी को चिढ़ है वो किसी और की महफिल को तलाश कर ले। मगर यहाँ के मिंबर की खुसूसियत है, ना असहाबे मुस्तफा छोड़े जाएंगे, ना अहले बैत मुस्तफा छोड़े जाएंगे। जिसकी जो शान है वो खुल करके बयान की जाएगी। इसलिए कि अरे मेरे पास तो कोई आकर के कहता है कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा तो मैं उसकी आंखें चूमता हूँ। सही बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं पता। जिसने ख्वाब में देखा उसकी आंखें चूमते हैं, जिसने आलम बेदारी में देखा उनसे बगावत कैसे चले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हमारा हाल ये है, इमाम शाफी कहते हैं हमारा हाल ये है, जब सहाबा बयान करो तो लोग हमें खारजी कहते हैं, अहले बैत बयान करो तो लोग राफजी कहते हैं। लेकिन इमाम शाफी ने कहा ना हमें तुम्हें कुछ, तुमसे कुछ लेना ना उनसे कुछ लेना। हम क्या जाने राफजी, तुमसे हमारा क्या ताल्लुक, हम क्या जाने खारजी, तुमसे हमारा, हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम है। अरे ऐसे गुलाम है, हुजूर ऊंट के चमड़े को अगर नालैन बना के पैरों में पहन ले, हम तो उसकी भी ताज़ीम जानते हैं मेरे अजीज, हम तो उसकी भी ताज़ीम जानते हैं। असहाबे मुस्तफा अहले बैत की तो शान ही निराली। तो बहरहाल बात जो है इनको पहुंचती वजह कि ज़ैद ने कहा मैंने नहीं जाना, ए आका मैंने, अभी तो ऐलान नबूवत नहीं, मैंने नहीं जाना। हुजूर ने उस पर ये करम फरमाया, इस पर इस बात पे करम किया कि तूने बाप को छोड़ा मेरे, तवज्जो कर वो कैसे नवाजते हैं, दिल रखना कोई इनसे सीखे। तूने मेरे लिए बाप को छोड़ा ना ज़ैद, आ मैं तुझे बेटा बनवाना। तूने बाप को छोड़ा, आज से तू मेरा बेटा है। लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू किया उस वक्त तक जब तक के आयत खत्म नबूवत का नुज़ूल नहीं हो गया। ठीक, उसकी कोई तफसील नहीं केस कर सकता भी। तो अब वो रहने लगे। हुजूर को बहुत मोहब्बत थी उनसे, उनके बेटों से बहुत मोहब्बत। बल्कि उनके बेटे जो थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद छोटे से थे, तो एक बार हुजूर कहते हैं ये कितना खूबसूरत दिखता है उसामा, अगर ये लड़की होता तो हम इसकी शादी करते, इसको अपने हाथ से ज़ेवरात पहनाते। इतना प्यार था, इतनी। और एक बात आपको बताऊं, ये ख़ानदान ज़ैद का इतना मोहतरम था सहाबा के नज़दीक, अगर ये लोग कुछ भी करते थे ना तो सहाबा इनको टोकते नहीं थे। आजकल लोग ख्याल नहीं करते निस्बतों का। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा, तवज्जो, अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा, तवज्जो करना मसलक क्या है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा कि एक शख्स आ रहा है जिसकी लुंगी टकने के नीचे। किसने देखा? और ये अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत कट्टर और बहुत सख्त थे मामलात में, सुन्नत के खिलाफ जो देखा बस बोल दिया। तो आप बैठे हुए थे, देखा कि वो कोई लुंगी पहन के आ रहा है, उस टकने के नीचे लुंगी। अपने खादिम से कहा उसको आने दे, उसकी खबर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही आए अब्दुल्ला इब्न उमर ने गर्दन झुकाई। तवज्जो करना, ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है मसलक, ये है मज़हब, ये फिक्र असहाब। लुंगी नीचे देखी तो दूर से कहा उसको आने दे, खबर लेता हूं। जब आ गए, अच्छा ये मैं ये भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसको भी इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा। ये बात याद रखना, हमें कोई पढ़ा लिखा होने का कोई दावा तो नहीं है, फकीर कादरी फकीर है गौस पाक के दर के, लेकिन इतना तो है कि हमने भी कुछ खुशाचीनी की है और इमाम को पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत पढ़ा है। इमाम लिख रहे कि
حدیث لکھ رہے ہیں کہ آئے، دور سے دیکھا تو لنگی نیچے تھی تو کہا خبر لیں گے، جب وہ آ گئے گردن جھکا لی، کچھ نہیں۔ خادم نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تجھے نہیں پتا یہ اسامہ بن زید کا بیٹا ہے، اور اسامہ بن زید کو حضور اپنا پوتا، جو وہ اسامہ بن زید کو حضور اپنا پوتا کہتے تھے، چونکہ زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہتے تھے، تو جو رسول اللہ کا منہ بولا پڑ پوتا ہو، میں اس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اب مجھے بتائیں، جو زید کی نسبت سے اولاد ہو اس کے لیے صحابہ کے ادب کا یہ عالم ہے، جو سیدہ فاطمہ کے خونی نسبت کی بنیاد پہ اولاد ہو پھر ان کے ادب کا عالم ہے۔ آج تو سب کھیل بن گئے نا، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کلاس میٹ کے لیے کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کلاس میٹ کے لیے کر رہے ہیں، ایسے نام لیتے ہیں جیسے کسی عامی جامی پان دکان اور کسی ٹھیلے والے کا نام۔ یہ حال ہے مسلمانوں، عشق ہے تو ادب آ ہی جاتا ہے، اور یہ کسی معمولی انسان کا نہیں، عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کر کے دیکھ لو فتاوی رضویہ، یہ نہ ملے تو ذمہ دار ہے، اس لیے ادب سیکھو، ادب۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، اسامہ بن زید میں خون رسول نہیں تھا، جب اسامہ بن زید کی اولاد کے لیے ادب یہ ہے، تو پھر سیدہ فاطمہ کے لیے، مولا علی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے ادب کس منزل پر ہونا چاہیے۔ بہرحال تو زید سے کہا تو میرا بیٹا ہے، پھر زندگی گزرنے لگے، پھر بہت ان کی بات تھی، ان کا نکاح بھی خود ہی کرایا، اور پھر بہت تفصیل ہے۔ زید کو بھیجا جنگ پہ، عشق بہت کرتے تھے حضرت زید کو بھیجا جنگ پہ، جنگ موتا تھی، حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر طیار اسی میں تھے، عبداللہ ابن رواحہ اسی میں تھے، بڑے بڑے، خالد بن ولید اسی میں، اسی جنگ میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ تو اب لیکن سننا عشق والوں کی بات، اور جملہ مکمل اور بات مکمل۔ حضرت زید کو دشمنوں نے پکڑا، توجہ کر، حضرت زید کو دشمنوں نے پکڑا، گردن پہ تلوار رکھی اور ذبح کرنا چاہتے، تلوار رکھ کے زید، جیسی گردن پہ تلوار آئی تو کسی دشمن نے کہا زید تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا ہے، تیری گردن پہ تلوار ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ کیا تو یہ نہیں سوچتا کہ جہاں تو ہے، سننا عشق والوں کی شان، جہاں تو ہے وہاں محمد آ جائیں، جہاں تو ہے یہ تلوار وہاں محمد آ جائیں، اور تجھے چھوڑ دیا جائے تو اپنے بچوں میں جا کر کے عیش اور آرام کرے۔ اس کیفیت میں بھی زید چلائے، او کتو، لہجہ دیکھ، او کتو، یہ کہتے ہو کہ جہاں میں ہوں میرا محبوبہ ہے اور مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ میری تمنا تو یہ، واللہ یہ ایک جان کیا، اگر اللہ مجھے ہزاروں جانے دے تو ان ہزاروں جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن ایک مرتبہ میرے محبوب کے تلوے میں کبھی کانٹا بھی نہ چھوٹے، میں ان کے تلوے میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ویراول والو، ایک جملہ سن کر بات مکمل کر لو کہ زید نے عشق کیا، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنے ٹکڑے کروا سکتے ہیں، اور ہم نے عشق کیا، اور روزانہ نبی کے دل پر ہزاروں تیر گناہوں کی وجہ سے زخموں کے برسا رہے ہیں، اور دل کو چھلنی چھلنی کر رہے ہیں۔ کیا یہی عشق ہے؟ عشق یہ نہیں، عشق تو یہ ہے نمازی بنو، جو چیزیں ان کو اذیت پہنچاتی چھوڑ دو۔ اگر ایسے عاشق بنو گے انشاءاللہ پوری دنیا میں غلغلہ اسلام کا ہوگا۔ تیسری جنگ کیا، چوتھی پانچویں کچھ بھی آ جائے، میرے عزیز ان کے عاشق کے لیے توجہ کر، ان کے عاشق کو، ان کے عاشق کو، ان کے عاشق کو میدان محشر میں عذاب کے فرشتے ڈھونڈ نہ سکیں گے،
تو یہ دنیا کے دشمنوں کی اوقات کیا ہے؟ استاذ زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ان کے دامن میں چھپنے والوں کو قیامت کے دن عذاب کے فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، یہ عالمی جنگیں کیا بگاڑ سکتی ہے، لیکن ان کے دامن میں آنے کے لیے گناہ سے نکلنا پڑے گا، تب ان کا دامن نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام بیٹھے رہیں 5 منٹ، یہاں ٹائم نہیں لینا آپ کا، بیٹھ جائیں، کھڑے مت جائیں، بیٹھ جائیں بس 5 منٹ۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ آج مجھے لگتا ہے شالیمار گروپ کے نوجوان بچوں کی دلی دعائیں قبول ہو گئی کہ الحمدللہ ایک زمانے کے بعد وہ خطاب سننے کو ملا۔ مولانا حسن، ایک زمانے کے بعد وہ خطاب سننے کو ملا کہ امین القادری کے رنگ میں آج بول رہے تھے۔ اللہ سلامت رکھے انہیں۔ اب کل انشاءاللہ داڑھی کی سرزمین پر آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتا دے تاکہ داڑھی والی بھی تیاری میں رہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب دیکھ لینا، کلام نیاز بھی نا آپ نے ہم نے نہیں رکھی۔ ہاں داڑھی کی سرزمین پہ کل آپ کو انشاءاللہ آنا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ ٹائم کی پابندی رہے گی 12 بجے تک۔ ابھی ہمارا 12:30 بجے کا اعلان پوسٹر میں بھی 12:30 بجے تک ہماری محفل ختم ہو رہی ہے۔ شالیمار گروپ کے نوجوان بچوں کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور چائے اور شربت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور اگر باہر سے کوئی آنے میں کھانے میں باقی ہو تو میری گزارش ہے وہاں کھانے کا انتظام ہے علماء کرام کے لیے۔ ہاں علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام رکھا گیا ہے، آپ حضرات وہاں تشریف لائیں اور کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں مختصر صلاۃ والسلام کے لیے۔ تیرا پیارا نام لیں گے، صبح لیں گے، شام لیں گے، قبر سے اٹھتے سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ڈھورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس مختصر دعا ایسا بھی بلا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے تیرے محبوب کا دل دکھایا ہے، مولا ہم میں سے کسی کی نیت نہیں تھی کہ تیرے حبیب کا دل دکھائیں، لیکن آج ہمیں احساس ہو گیا پروردگار ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تیرے محبوب ہی کو وسیلہ بنا کے ان کی آل کو، پنجتن پاک کو، ان کے خلفاء کو، ان کے اصحاب کو
ان کے اولیاء کو وسیلہ بنا کر ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کو نمازی بنا دے، یہ میلاد محفل، میلاد مصطفیٰ کی اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے مولا، ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نمازی بنا دے، نمازوں کا ذوق و شوق عطا کر دے، تیرا خوف تیری خشیت عطا فرما دے، خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے دے، سچا عشق رسول محبت رسول عطا کر دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، شبیر ملک یا اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بھی بیمار ہے سب کو شفا دے دے، مقروض کو بار قرض سے نجات دے دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جن کے بیٹے بیٹیوں کو رشتے نہیں اچھے رشتے عطا کر دے مولا۔ آج کی اس محفل کو سجانے میں کمیٹی کے اس محلے کے جو نوجوان ہیں پروردگار ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ بہتر جزا عطا فرما، پوری دنیا میں امن و امان سکون اور اطمینان عطا فرما، یا اللہ تیرے محبوب کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر دے، جو جس تکلیف میں مولا تیرے حبیب کا واسطہ سب کی تکلیفیں دور کر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب پر کرم کی نظر کر دے، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جئیں ایمان و سنیت پر زندگی دے، جب مرے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں موت خیر کے ساتھ شہادت کی عطا فرما، 2 گز زمین بقی شریف میں عطا فرما، قیامت کے دن تیرے حبیب کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، میرے آقا کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اور آپ حضرات سکون اطمینان کے ساتھ گھر پہ ٹائم پہ پہنچ جائیں، اور کل بھی انشاءاللہ ٹائم پہ جلسے میں آنے، بس بھائی بھیڑ دیکھیں ایک منٹ نہیں